الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں ایک اللہ کے طرف لوٹتی ہیں، اللہ ہی کی تعریف ہے، اس کے سوا کسی کی تعریف نہیں ہے۔ الحمدللہ، میرا رب ابتدا میں بتا رہا ہے ایک اللہ ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، جو تعریف کے قابل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد میرا رب، میرا اللہ، اللہ کون ہے؟ رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پرورش کرتے ہوئے درجہ بدرجہ تدریجاً کسی چیز کو خوبصورت کرتے کرتے اس کو کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ کے تمام صفاتی نام، اللہ کے تمام صفاتی نام رب میں موجود ہیں۔ اللہ کے تمام صفاتی نام خالق رب میں موجود ہے، مالک رب میں موجود ہے، زندہ کرنا رب میں موجود ہے، مارنا رب میں موجود ہے۔ اللہ کے تمام صفاتی ناموں کو اکٹھا کریں، وہ سارے کے سارے نام رب میں موجود ہیں۔ رب ایسی ذات ہے، اس لیے میرا رب اس ابتدا میں ہی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اس کے لیے تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ تمام جہانوں کا رب، کتنے جہان ہیں؟ سوال کیا جاتا ہے کتنے جہان ہوں گے؟ یہ زمین آسمان، یہ مشرق مغرب، یہ شمال جنوب، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ ہماری گلیکسی جس کو ہم زمین آسمان کے درمیان کی دنیا کہتے ہیں، یہ ایک جہان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا رب العالمین، عالمین سے مراد جہان اور بھی ہیں، جمع ہے عالم کی، عالمین، تو کتنے جہان اللہ نے بنائے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے جہانوں کو تو اللہ جانتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق 40,000 اس طرح کے اور جہان موجود ہیں۔ حضرت مقاتل رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرے علم کے مطابق 80,000 عالم موجود ہیں، 40,000 ہوں، 80,000 ہوں، 80 لاکھ ہوں، وما يعلم جنود ربک الا هو، تیرے اور میرے رب کے لشکروں کو، جہانوں کو اس رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، ایک اکیلا اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ کے ابتدا جس نے سمجھ لی، قرآن کو اس نے سمجھ لیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے میرا اور آپ کا، جو رب ہے اس جہان کا، جو رب ہے اس جیسے 80,000 یا اس سے بھی زیادہ اور جہانوں کا جو رب ہے۔ یہ ایک جہان ہے تو اس جیسے اور جہان کہاں ہوں گے؟ اور مخلوق کہاں ہے؟ زندہ رہنے کے لیے ایک دہریے نے سوال کیا، آج سے 800 سال پہلے امام راضی رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، انہوں نے جواب میں کہا کہ ارے بے وقوف، جو رب ہوا پر انسانوں کو زندہ رکھنے پر قادر ہے وہ خلا میں کسی اور مخلوق کو زندہ رکھنے پر قادر نہیں ہے۔ جو رب زمین سے غذائیں نکال کے زندہ رکھنے کے اسباب بنا سکتا ہے، وہ ہوا فضا میں کسی اور جگہ زندگی کے کوئی اور اسباب بنا سکتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔